طالب علم تھا, کنوارا لڑکا بالکل جوان. وہ اس خاتون نے نا تھوڑی سی انگلش میں ماری, ایکچولی میں ہاں ایسے آئی وانٹ ٹو مفتی رشید احمد صاحب خام خام بات کو طول دے رہی ہے. اس کو یہ بھائی ٹو دا پوائنٹ بات کرو, مسئلہ پوچھنا تو بتاؤ, میں نے مفتی صاحب سے مسئلہ پوچھنا میں ملا دوں گا, اتنا خام خام فری کیوں ہو رہی ہو. تو اس طالب علم پٹھان تھا, اس نے کیا ٹھش پش لگائی ہوئی ہے. اس کو ڈانٹ دیا اس خاتون کو, بولے کیا ٹھش پش لگا کے رکھی ہوئی ہے تم نے, مسئلہ پوچھنا ہے تو یہ بولو مسئلہ پوچھنا ہے میں مفتی صاحب سے ملا دوں گا. تو اس کو غصہ آ گیا خاتون کو. اس نے ہمارے حضرت سے شکایت لگائی کہ یہ طالب علم نے مجھ سے تمیز سے بات نہیں کی اور مجھے کہہ رہا ہے میں اس سے انگلش میں بات کر رہی ہوں. اس بیچارے کو انگلش کہاں آتی تھی, میں اس سے انگلش میں بات کر رہی ہوں اتنی آرام سے, ایکچولی میں اتنی تمیز سے بات کر رہی ہوں, اور یہ جواب میں کہہ رہے کیا ٹھش پش لگائی ہوئی ہے, بھائی مختصر بات کرو. تو حضرت نے اس خاتون کو تو اس نے کہا, حضرت نے فرمایا اچھا میں سمجھا دوں گا اس کو, طالب علم ہے بیچارہ نہ سمجھے. بعد میں حضرت نے اس کو فون کیا, فرمایا شاباش, ٹھیک ہے نا, بہت اچھے, ماشاء اللہ ایسے ہی بچے ہمیں چاہیے. اور فرمایا یہ بہت زیادہ جو ہے نا, حضرت نے فرمایا یہ خاتون بہت لمبی بات کرتی ہیں اور بہت طول دیتی ہیں ذرا ذری بات کو, اور اسٹائل بھی ان کا تھوڑا وکری ٹائپ کا ہوتا ہے. فرمایا میں بولتا تو یہ اپنی بے عزتی محسوس کرتی, ظاہر ہے ان کی ایک الگ حیثیت تھی. فرمایا اچھا ہوا تم نے میری طرف سے ان کو سنا دی. اور حضرت اس طالب سے اس لیے خوش ہوئے, یہ اس بات کی دلیل تھی کہ اس کے اپنے اندر فساد نہیں ہے, ورنہ یہی وہ ٹھش پش کرتی, یہ بھی ٹھش پش شروع کر دیتا ان سے. ورنہ ہوتا کیا, وہاں سے فون آیا ایکچولی میں تو یار ایکچولی کوئی بات نہیں, آپ پہلے اپنا پرابلم میرے سے حل کرائیں, اگر میں حل نہیں کر سکا تو میں انشاءاللہ پھر مفتی رشید احمد صاحب کو آپ کا نمبر ملا کے دے دوں. بھائی دل میں اگر کھوٹ ہوگا تو وہ یہ اپنا چکر شروع کر دے گا نا وہاں پہ. یار آپ لوگ تو سمجھدار ہو, آپ کو تو سب پتا ہے, پھر ایسا کیوں مجھے تعجب سے دیکھ رہے ہیں. تو اب دیکھو بظاہر یہ بد اخلاقی ہے, مگر حقیقت میں کیا ہے, یہ اخلاق ہیں, تبھی تو حضرت خوش ہو رہے ہیں. اور وہ آدمی اگر شادی شدہ ہوتا اور اس کی بیوی سن لیتی تو اور زیادہ شاباش دیتی نا, کہ میرے میاں کے کتنے اچھے اخلاق ہیں, ایک نامحرم خاتون کا فون آیا, ایسے ڈانٹ کے بھگایا, کمبخت لومڑی چالاک, اس کو تو ایسے ہی ڈانٹنا چاہیے. کتنا اپنے شوہر سے محبت کرتی نا وہ. اس سے کیا پتا چلا کہ اس کے اخلاق بظاہر غلط تھے مگر حقیقت میں بہت اچھے, کیونکہ بیوی کو بھی پسند آ رہے ہیں وہ اخلاق, اور اس کے شیخ کو بھی, استاذوں کو بھی پسند آ رہے ہیں, اور نیک لوگوں کو پسند آ رہے ہیں. اگر برے لگ رہے ہیں تو صرف اس خاتون کو برے لگ رہے ہیں. نہیں آ رہی میرا خیال ہے بات. تو پتہ یہ چلا اچھا کیا ہے جس کو اللہ اچھا کہہ دے, برا وہ ہے جس کو اللہ برا کہہ دے. ہمارے لیے یہی سب سے بڑا معیار یہی ہے. تو اللہ نے کیا فرمایا کہ اللہ نے تمہیں پیدا کیا لیبلوکم, وہ تمہیں آزمانا چاہتا ہے, ایکم احسن عملا, تم میں زیادہ اچھا عمل کون کرتا ہے. تو اب پتہ چل گیا اچھے سے کیا مراد ہے. یہ جو ہم جانور ذبح کر رہے ہیں نا بقرعید میں, جانور کاٹنا بذات خود کوئی اچھا عمل نہیں ہے. تبھی میں کہتا ہوں صدقے کے بکرے نہیں کاٹا کرو, اس سے ثواب نہیں ملتا, گناہ ملتا ہے. کیونکہ ہماری شریعت نے جانور پر احسان کرنے کا حکم دیا. صحابہ کرام ایک دفعہ مرغی کا نشانہ لے رہے تھے, آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کیا. عبداللہ بن عمر نے دیکھا کچھ بچے مرغی کا نشانہ تیر اندازی کر رہے ہیں, مرغی پہ نشانے بازی سیکھ رہے ہیں. عبداللہ بن عمر نے سختی سے منع کیا. فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نشانے بازی کرنی ہے بھائی کسی لکڑی پہ کرو, جانور کو کیوں بیچار ہدف بنا رہے ہو. ہاں جانور کو کھانا اگر مقصد ہے پھر آپ اس کو تیر سے ماریں, آپ وہ تو اللہ نے حلال کیا ہے آپ کے لیے. کھانا مقصد نہیں ہے تو اس سے زندگی چھیننا غلط ہے. حدیث میں آتا ہے پچھلی امتوں میں ایک نبی تھے, تو نبی کو ایک چیونٹی نے کاٹا, ان نبی نے ساری چیونٹیوں کو مار دیا. اللہ نے وحی کی کہ جس چیونٹی نے کاٹا تھا صرف اسی کو مار دیتے نا, باقیوں کو کیوں مارا. نہیں آ رہی میرا خیال ہے. چیونٹیوں کو مارنا بھی اسلام میں بلا ضرورت, اس کو بھی گناہ قرار دیا گیا ہے کہ بھئی چونٹی تمہارا کیا. ہاں گھروں میں چونٹیاں اگر تنگ کرتی ہیں وہ مار سکتے ہیں آپ, وہ لوگ وہمی ہو جاتے ہیں. بلا وجہ خام خامے چونٹیوں کو مارنا یہ بھی ظلم ہے, منع کیا. مدینہ میں کتے بہت ہو گئے تھے, تنگ کرتے تھے, تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا کتوں کو مارو. صحابہ نے وہ سارے کتے مارنا شروع کر دیے. کوئی دیہاتی کتا لے کر آتا اس کو بھی مار دیتے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس کا مفہوم ہے اللہ کی مخلوق ہے بھائی اس کو چھوڑ دو اپنے حال پہ. وہ تو زیادہ ہو گئے تھے, تنگ کر رہے تھے, تو جتنا تنگ کر رہے ہیں بس اتنے مار دو, باقی پوری نسل کتوں کی ختم مت کرو. یہ بھی اللہ کی مخلوق ہے. کتے کی رعایت کی گئی ہے. کتے کو پانی پلانے پہ جنت کی بشارت دی کہ بھئی ایک شخص نے کتے کو پانی پلایا جنت میں گیا. ایک عورت نے بلی کو بھوکا باندھ دیا, نہ اس کو پلاتی تھی نہ کھلاتی تھی, اللہ نے اس کے اعمال کو برباد کر کے اس کو جہنم کی آگ میں ڈال دیا بلی پہ ظلم کرنے کی وجہ سے. تو کتنی زبردست شریعت کی ترغیب ہے. لیکن بقرعید کے 3 دنوں میں کیا حکم ہے, بالکل آرڈر کیا ہو گیا, چینج. او موٹے موٹے بیل لاؤ کاٹو,
ہے نہیں ہے. تو دنیا چیختی ہے یہ مسلمان کیا کر رہے ہیں بھائی, یہ اچھا کام بذات خود نہیں ہے, یہ ایک اچھا کام, لیکن چونکہ اب اللہ نے کہہ دیا کہ کاٹو, اب کیا بن گیا, یہ کاٹنا اچھا کام بن گیا. تبھی بقرعید کے تیسرے دن جب سورج غروب ہوتا ہے نا, اگر آپ نے جانور ذبح کرنا بھول گئے یا قربانی کا جانور بھاگ گیا تھا, بقرعید کے تیسرے دن مغرب کے بعد ملا, تو اب کاٹنے کا حکم نہیں ہے. اس جانور کی قسمت ہے کہ وہ بچ گیا, کیونکہ اب کاٹیں گے تو بھائی یہ عبادت نہیں ہے, اس لیے کہ عبادت تو بقرعید کے 3 دنوں میں تھا. یہ اب تو جیسے عام لوگوں پر احسان کرنے کا ثواب, اس گائے پر بھی احسان کر کے چھوڑ دو, اس کو اگلے سال کاٹ دینا, یا اس کی قیمت صدقہ کر دو, یا اس گائے کو صدقہ کر دو. سمجھ میں آ رہی ہے بات کہ نہیں آ رہی؟ کتنا اہم حکم ہے. تو یہ بھی قربانی جو ہم کرتے ہیں نا, یہ بھی عبادت کیوں بنتی ہے؟ اللہ نے کہہ دیا, ورنہ یہ بذات خود یہ بھی عبادت نہیں ہے. تو یہ ہے احسن عملہ کا مطلب کہ اچھا وہ ہے جس کو اللہ اس کے رسول اچھا کہہ دیں. بعض چیزیں ایسی ہوتی ہیں جو بڑی مزے کی ہوتی ہیں اور اللہ نے اس کو اچھا بھی کہہ دیا ہوتا ہے. جیسے قربانی کے دن گوشت کھانا دل چاہتا ہے نا, کیا خیال ہے؟ ابے بھائی چاہتا ہے, دل نہیں چاہتا, گوشت کھانے کا دل چاہتا ہے. اور اللہ نے اس عمل کو کیا کہہ دیا؟ اچھا, اتنا اچھا کہ اگر اس دن روزہ رکھ لیا حرام, کیونکہ اس کا مطلب تم گوشت نہیں کھانا چاہتے. عام دنوں میں زیادہ پیٹ بھر کے کھانا اچھا نہیں ہے, قربانی کے دنوں میں گوشت کھاؤ کیونکہ اللہ کھلا رہے ہیں, ضیافت کر رہے ہیں. اب اس دن کوئی کہے نہیں یار یہ تو دنیا ہے, میں کوفتے بھی کھاؤں, میں بقرعید میں کباب بھی کھاؤں, ہو اس سے تو دنیا کی محبت پیدا ہوگی. گوشت کھا رہے ہیں, مولوی لوگ بھی بھون بھون کے کھا رہے ہیں, کوئی کلیجی پکوا رہا ہے, اور یہ تبلیغ سے 4 مہینے لگا کر آئے اور کلیجی دیکھو کیسے کھا رہا ہے. یہ لوگ چھوڑتے نہیں ہے نا, ابھی سہ روزہ لگا کر آیا نہیں ہے اور کباب دیکھو کیسے کھا رہا ہے یہ بیٹھ کے. یہ ہے دنیا, یہ ہے چٹپٹاپن. تو بھائی دیکھنے میں واقعی لگ رہا ہے کہ یہ دنیا کی محبت ہے, مگر عید کے دنوں میں کھانا پینا کیا ہے؟ عبادت ہے, سیلیبریٹ کرنے کا حکم ہے اس کو. اللہ چاہ رہے ہیں کہ بھئی مناؤ اس کو. صرف عید الفطر میں تو 1 روزہ حرام ہے نا, بقرعید میں کتنے روزے حرام ہیں؟ 4 روزے. حالانکہ عید 3 دن کی ہوتی ہے, چوتھے دن بھی روزہ حرام, کیونکہ بھائی ابھی اثرات تو ہے نا, اتنا گوشت ہے, چوتھے دن بھی حرام ہے, ابھی بھی کھاؤ. اور ہم اس پر ایسا عمل کرتے ہیں, محرم میں بھی وہی کھا رہے ہوتے ہیں, کھاتے ہی رہتے ہیں ماشاءاللہ. 3-4 دن ہے, تسلی سے کھا لو. عید کے دنوں میں گوشت کی الگ برکت ہوتی ہے, اس کو اسٹور کر کے بعد میں کھاؤ گے جائز وہ بھی ہے, لیکن اس میں وہ ذائقہ اور وہ لذت اور وہ برکت نہیں رہتی, کیونکہ ان دنوں میں اللہ کے کہنے سے کھا رہے ہو, ٹھیک ہے نا, باقی دنوں اپنی مرضی سے کھا رہے ہو. تو میں نے تجربہ کیا ہے کہ بقرعید کے دنوں میں جو گوشت کھانے میں جسم میں طاقت آتی ہے, لذت محسوس ہوتی ہے, اور جو اس میں نورانیت محسوس ہوتی ہے, وہ بقرعید کے یہ جو ایام تشریق ہے نا, ان کے بعد اگر آپ کھائیں گے وہ بات نہیں رہتی اس میں. یہ اللہ کی طرف سے کچھ شاید ہو اس میں کوئی ایسا معاملہ. تو یہ ہے ایکم احسن عملا. سوالات لوگ کافی جمع ہو گئے. آپ نے پولیو کے حوالے سے بات کرنی تھی, اور یہ بھی بتانا تھا کہ آپ پولیو پر کیوں نہیں بات کرتے. بھائی پولیو ویکسینیشن ہے, اور یہ فیلڈ ڈاکٹروں کی ہے, مولویوں کی نہیں ہے. سمجھ رہے ہو بات؟ تو جو جس کی فیلڈ ہو دوسرے کو اس میں ٹانگ